بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور جو ہم نے مرزا ادیب کا لہور قالین شروع کیا ہوا ہے، اب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کل جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک اقتباس کی تشریح کی تھی، الفاظ معنی کیے تھے، تو آج ہم ایک اور اقتباس کی تشریح کرتے ہیں۔ اقتباس کی تشریح کا طریقہ کار میں نے کل بھی بتا دیا تھا اور آج بھی میں نے درج کر دیا ہے۔ تو جو آج کا اقتباس ہے وہ صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے۔ آج سے 2 سال پہلے یہاں سے لے کر کوڑیوں کے باؤ بک چکی تھیں، یہاں تک آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ اور طریقہ کار میں نے پھر دے دیا ہے۔ سبق کا عنوان لکھنا آپ نے، مصنف کا نام، مشکل الفاظ کے معنی جو میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تشریح لکھنی ہے۔ آپ نے جو تشریح کی ہیڈنگ دے کر تشریح لکھنی ہے۔ جی، تو اقتباس کی تشریح ہم شروع کرتے ہیں۔ اقتباس میں نے آپ کو بتا دی ہے اور آپ کے سامنے صفحہ بھی کھلا ہوا ہے، یہاں سے آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ تو اختر اپنے ماضی کی تصویر سے تجمل کو دکھاتا ہے کہ 2 سال پہلے وہ ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک ایسے مکان میں رہتا تھا جو ٹوٹا پھوٹا تھا، دیکھنے کے قابل نہیں تھا، بہت بری حالت میں تھا۔ تو اختر کے گھر کا نقشہ اور محل وقوع اس کی مالی بدحالی کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کا گھر تھا، وہ یہ اس کے بعد کی غمازی کرتا ہے کہ اختر ایک غریب اور بدحال شخص ہے۔ اختر اس امر کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ اسے بہت کم لوگ جانتے تھے، کیونکہ وہ ایک گمنام انسان تھا، گمنام مصور تھا۔ اگرچہ چند لوگ اس کو جانتے تھے، وہ بھی بس یہی ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ ایک غریب اور نادار مفلس ہے، اور کیونکہ مفلسی ہی انسان کا تعارف بن جاتی ہے، جو غریب انسان ہوتا ہے وہی اس کا تعارف ہوتا ہے۔ اور اختر کو اس امر کا احساس تھا کہ وہ مفلس اور گمنام تھا، اور مرزا ادیب جو اختر کے حوالے سے اپنے ہمارے اس معاشرتی المیہ کو بیان کرتے ہیں اور سامنے لاتے ہیں کہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کہ جیسے کہ مصور ہیں، شاعر ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور یہی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ معاشرہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں ان کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کے فن کا اعتراف کرتا ہے، بلکہ وہ غربت کی چکی میں ہمیشہ پستے رہتے ہیں۔ تو اختر کہتا ہے کہ اس نے بے شمار تصویریں بنائیں، لیکن وہ تصویریں آرٹ گیلریوں کی زینت نہیں بن سکی، کیونکہ وہ ایک غریب مصور تھا اور جو اس کا تعلق فنون لطیفہ سے تھا، اس وجہ سے، اور نہ ہی کسی دولت مند نے ان کا کوئی منہ لگایا، بلکہ وہ کوڑیوں کے جو باؤ نیلام گھروں میں گئیں، اور وہاں پر معمولی قیمتوں کے عوض وہ جو میری بنائی ہوئی تصاویر تھیں وہ فروخت ہوتی تھیں، اور وہ کاٹ کبار ہی جو کے حساب سے بکتی تھی۔ ایسا معاشرہ جہاں دولت کو اہمیت حاصل ہو، وہاں وہی لوگ تکریم پاتے جن کے پاس دولت ہوتی ہے، اور ایسے معاشرے میں شعر و ادب یا مصوری کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ لوگ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ادبی کتاب یا تصویر کم سے کم وقت پر خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر کوئی خریدتا بھی ہے تو محض اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، یا اپنے معاشرے میں اپنا مقام جو اچھا کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو ایک جو ادب پسند انسان ظاہر کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے، اور اس وجہ سے سیر تجمل کا کردار اسی طبقے کی نمائندگی کرتا ہے جیسا کہ ہمارا طبقہ ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ 3 اقتباسات کی تشریح میں نے آپ کو جو کر کے بھی بتائی ہے، اس کا طریقہ کار بھی بتایا، تو یہ تینوں اقتباسات کی تشریح آپ نے اپنی کاپیوں میں اردو کے رجسٹر میں کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں، مشق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال صفحہ نمبر 66 پہ ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ سوالات میں نے نہیں لکھے، صرف میں نے جو ترتیب کے ساتھ جوابات لکھ دیے ہیں، تو آپ نے یہ جوابات اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ جواب: تجمل نے اختر کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں اور الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، اختر کا حلیہ بیان کیجیے۔ اختر ادیڑ عمر شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی ہوئیں،
آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ نمایاں۔ سوال نمبر 3 ہے یعنی کہ جیم، اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا؟ اختر کو اس کا دوست نیازی تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ سوال جیم، دال، نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کیں؟ نیازی ایک غریب انسان تھا، وہ معاوضے کی خاطر اپنی تصویریں اختر کو بیچتا تھا کہ اس معاوضے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا عزت و آبرو کے ساتھ پیٹ پال سکے۔ سوال ہے، تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس انکشاف پر تجمل کو دھچکا لگا اور اختر سے کہنے لگا کہ تم اب تک مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو۔ سوال واو، سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام کیا تھا؟ سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام النشاط تھا۔ سوال زے، تجمل کی عمر کتنی تھی؟ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان تھی۔ سوال ہے، تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تجمل نے اختر کو خوشخبری سنائی کہ اس کی تصویر نے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ سوال تویں، اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ اختر 2 سال قبل ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ سوال یہ، اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سردار تجمل تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات اور اقتباس کی تشریح۔ عزیز طلبہ، آج کی آپ کی ڈائری ہے اقتباس کی تشریح اور سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں۔ یہ آپ نے اردو کے رجسٹر پر تحریر کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔